أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ان الذین اتخذوا العجل، اور بلا شک و شبہ وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے بچڑا، جنہوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ اپنا خدا بنا لیا. سینالہم، ان کو پہنچیں گے غضب، غصہ من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اب غضب ان پر نازل ہوگا. وذلت، اور ذلت ہوگی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وکذالک، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم سزا دیا کرتے ہیں ان کو جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. اب یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت آئے گی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، آخرت میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا، دنیا کے لیے بھی ذلت ان کو چھوئے گی، ذلت ان کا مقدر بنے گی. کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، ہمیشہ صاف اپنی راہ رکھے. اور مسلمان اللہ کو اتنے عزیز ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں، جیسے کپڑا سفید ہو نا تو ذرا سا بھی داغ نظر آنے لگتا ہے. یا تو یہ صاف کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں ہی، کافروں کی طرح جو مرضی کرتے رہیں. ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا، دوسری طرف شرک بھی کرنا، خدا کی نافرمانیاں بھی پوری کی پوری، وہ ذلت تو مل کے ہی رہے گی. وذلت فی الحیات الدنیا، یہ دوسری سزا کا ذکر کیا. اور پہلی سزا یہ کہ خدا کا غضب ان پر آئے گا، اور وہ غضب اللہ کا آخرت میں تو ان بچڑے کی عبادت کرنے والے لوگوں پر نازل ہوگا ہی. دنیا کی ذلت یہ ہوئی کہ انہیں قتل کرنا پڑا ایک دوسرے کو، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تب جا کے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے ہی اللہ سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جھوٹ باندھنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. تو جتنا شرک ویسی سزا بھی ملی، اور ایک یہ سزا بھی ملی کہ اللہ نے انہیں اس کے بعد اپنی خاص توحید کی جو برکات تھیں خدا نے انہیں محروم کر دیا.